بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد مصطفیٰ، پروگرام حقوق کی آزادی میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہے۔ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحافی حضرات جو کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں اور عوام تک سچ سامنے لے کر آتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم آج عالمی سیاست کی بات کریں تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے پاپولسٹ لیڈرز اقتدار میں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ کوئی بھی صحافی حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو اس کی ساخت پر سوال اٹھا دیا جاتا ہے، اس کی ذات پر تنقید کی جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹرینڈ شروع کیا جاتا ہے، ان کو سوشل میڈیا پر بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے چینل کو، ان کے اخبار کو بھی اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی رپورٹس کو کسی اور کے ایجنڈا کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب کا آغاز تب ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن جو ٹیلی ویژن چینل تھا CNN، اس کو فیک نیوز قرار دیا۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، جو کہ صحافیوں کی ایک عالمی تنظیم ہے، انہوں نے ایک رپورٹ، ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس کے مطابق پاکستان کو دنیا کے 5 خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے صحافیوں کے حوالے سے جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان میں۔ اور ان 5 ممالک میں عراق، میکسیکو، فلپائن اور بھارت بھی شامل ہیں۔ IFJ کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1990 سے لے کر 2020 کے اس عرصے کے دوران 138 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ عراق میں 340، میکسیکو میں 178، فلپائن میں 160 اور بھارت میں 116 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں۔ اور IFJ کی اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت میں اس عرصے کے دوران جو قتل کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد ہے وہ ایشیا پیسیفک ریجن کے تمام ملکوں میں قتل کیے جانے والے صحافیوں کی مجموعی تعداد کا 40% بنتی ہے۔ یعنی اس قدر پاکستان اور بھارت میں صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال 2020 کی بات کریں تو 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 5 صحافی قتل کیے گئے، جبکہ بھارت، افغانستان، عراق، نائجیریا جیسے ممالک میں 3 صحافی قتل کیے گئے۔ یعنی جو 2020 تھا وہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے افغانستان اور عراق سے بھی زیادہ غیر محفوظ اور خطرناک ملک ثابت ہوا۔ فریڈم نیٹ ورک آف پاکستان نے بھی ایک حالیہ طور پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں مئی 2020 سے لے کر اپریل 2021 کے عرصے کے دوران صحافیوں پر حملے اور جو قانون کی خلاف ورزی کے واقعات ہیں اس میں 40% مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ 2019 کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایسے واقعات کی تعداد 91 تھی جو کہ اس سال بڑھ کر 148 ہو چکی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویش والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 148 واقعات میں 51 یعنی کہ 34% واقعات وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رونما ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو اسلام آباد ہے وہ ایسے واقعات کا مرکز بنا رہا۔ یعنی پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت آزادی کے ساتھ صحافت کرنا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ہمارے اخبارات ہیں، ان کو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار ہے اور ان کو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے صحافی پر حملہ ہوتا ہے تو حکومت کہتی ہے جی کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی ملزم کو کسی کٹہرے کے پیچھے کھڑا کیا گیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسد علی طور پر اسلام آباد میں ان کے گھر پر تشدد کیا گیا جب ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس ایک طوطا تھا۔ اور مزید ہم جانتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اسی سال رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سینئر صحافی اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب پر اسلام آباد میں ان کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جبکہ حکومت نے یقین دہانی کے باوجود ابھی تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور نہ اس حوالے سے کوئی تحقیقات مکمل ہوئی ہیں اور نہ ہی عوام کے سامنے کوئی حقائق سامنے جو ہے وہ لائے گئے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اس قدر انڈر تھریٹ کیوں ہے، ایک صحافی کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس وقت اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت لبیب عمران صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ محترمہ لاڑیب فاطمہ ہیں، انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہیں آپ، اور ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر میں فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے دوست ہیں جناب ذیشان خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، مختلف اخباروں میں کالمز لکھتے ہیں، اپنے اوپینینز دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ لبیب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی آئین میں آرٹیکل 19 آزادی صحافت کا حق دیتا ہے، آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، مگر کچھ کنڈیشنز لگا دیتا ہے کہ جی مذہب کے خلاف بات نہ کی جائے یا اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی بات نہ ہو، مگر یہ حق ضرور دیتا ہے جو کہ ہر شہری کو حاصل ہے اور حاصل ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو سیاسی طور پر یا نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں،
اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ اور نظریہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ہی عقیدے کے اندر رہتے ہوئے مزید کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹوز کے ساتھ اپنے عقیدے کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں پبلکلی، تو ایسے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا وجہ ہے کہ آزادی اظہار آج بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنے بڑے میڈیا کے باوجود، اتنی بڑی سوشل میڈیا پینیٹریشن کے باوجود، اگر آج بھی کوئی بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر آزادی اظہار کی بات کرتا ہے اور اپنے اوپینین کو بتانا چاہتا ہے تو اس کو کافی خطرات لاحق ہوتے ہیں. جی لبیب صاحب. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے آزادی اظہار کی، وہاں یہ بات جان لیں کہ پاکستان میں پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں جو آزادی اظہار کی اسپیس ملی وہ میڈیا ریگولیٹرز کی وجہ سے ملی. صحیح ہے. جی اب جب نیا میڈیا پاکستان میں آیا، صحیح ہے، آپ کا نیا میڈیا جو نئے چینلز آئے، انہوں نے آپ کو ڈیبیٹ کا ایک اسپیس دی. لیکن اگر آپ اب دیکھیں کہ وہ اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے کہ دیکھیں، جب جیو نیوز کا مسئلہ ہوا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بات ڈھکی چھپی تو کسی کے سے بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ اس بات کو نیوز پہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں. اب جہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے، ہماری انٹیلیجنس کمپنی ہے، یا اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے خلاف آپ کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے. آپ پازیٹیو بات کریں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. جیسے ہی آپ جہاں آپ ان سے نیگیٹو بات کرتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے، وہ اپنے اوپر نیگیٹو بات برداشت ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے بھی پچھلے دنوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک ویگو گاڑی آئی، اس نے ایک بندہ اٹھایا، لے کے چلی گئی، کوئی بچا بھی نہیں سکا اس کو. لیکن وہ بندہ نے کیا کیا، اب وہ کہ کون سی ایجنسی اس کو اٹھا کے لے کر گئی، کوئی آرمی لے کر گئی، کہاں لے کر گئی، وہ واپس بھی آیا نہیں آیا کچھ نہیں پتا. اسی طرح اگر ہم مذہب کے بارے میں بات کریں تو ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں جی نے جی پچھلے دنوں کرونا پہ جو بیان دیا کہ جو ہے میڈیا ہمارا جھوٹ بولتا ہے، ہماری عوام جھوٹ بولتی ہے نا، آل دیٹ جو بھی انہوں نے بولا، صحیح ہے، لیکن ان کو کتنا کرٹیسائز کیا گیا. صحیح ہے، وہ ان کو لائیو ٹی وی شو میں بٹھا کے ان سے معافی منگوائی گئی. تو کہاں ایک فریڈم آف اسپیچ، نہ ایک مولوی کو ہے، نہ ایک عام سٹیزن کو ہے، نہ کسی صحافی کو ہے، نہ نیوز اینکر کو ہے، کسی بندے کو کوئی فریڈم ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ بول سکے. جی ٹھیک ہے. لڑیب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ایک انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ کافی زیادہ اپڈیٹ نظر آتی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، فیس بک اکاؤنٹ پر. تو آپ بتائیے گا کہ فریڈم آف اسپیچ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں فریڈم آف اسپیچ کتنی میٹر کرتی ہے؟ جی، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کیوں امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. تو فریڈم آف اسپیچ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ جاننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہمارے معاشرے کے ڈیموکریٹک معاشرے کے اصولوں میں سے ایک بہت بیسک اصول ہے. ایک جمہوری جی معاشرہ تب تک جمہوری معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک وہاں پر رہنے والی عام عوام، عام شہری کو بولنے کا حق حاصل نہ ہو، اسے اپنی مرضی کے نمائندے چننے کا حق حاصل نہ ہو، تاکہ وہ اپنی مرضی کا نمائندہ چنے، تاکہ وہ بعد میں آئیں اور ان کی رہنمائی کریں. تو جی ایک جمہوری معاشرہ اس وقت تک ایک جمہوری معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کی عوام کو بولنے کا حق حاصل نہ ہو. اگر ہم جمہوری معاشرے کے اصولوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کو آزادی دی جائے، اختیار دیا جائے، تاکہ وہاں کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. جی، تو اظہار رائے کی آزادی ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 کی وضاحت بھی کرتا ہے، جس میں عام عوام کو بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے بولنے اور اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. وہ بغیر کسی خوف کے مختلف معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں اور سچ اور حقائق کو جان سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں رکھتے تو آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کا. تو اگر ہم اپنے رہنما کے بارے میں ہی انفارمیشن نہیں رکھتے تو ہم اس شخص کو اپنا رہنما کس طرح بنا سکتے ہیں؟
تو بہتر یہ ہے کہ جب ہم کسی نمائندوں کو اپنا رہنما چنتے ہیں تو ہمیں اس کی تمام انفارمیشنز حاصل ہونی چاہیے. ہمارے پاس اس کی انفارمیشنز ہی نہیں ہوتی اور ہم اسے ووٹ دے دیتے ہیں. یہ بہت غلط ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں, اپنے معاشرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں. تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی تمام حقائق ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہا, کیونکہ وہ خود دباؤ کا شکار ہے. ہمارا میڈیا نہیں بلکہ بہت سے ایسے ملک ہیں جنہوں نے میڈیا پر بہت سی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, جن میں سب سے پہلے آپ چائنا کر لیں, انڈیا کر لیں, ایجپٹ کر لیں, نارتھ کوریا کر لیں. ان ممالک نے بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں میڈیا پر. اور پاکستان میں بھی بہت سے صحافی ایسے ہیں جو ایک بہت سیف زون میں رہ کر کام کرتے ہیں, اور ہمارے سامنے حقائق جو صحیح حقائق ہوتے ہیں, سچ ہوتے ہیں, وہ ہمارے سامنے بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو تمام حقائق کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو ان کو اس بدلے میں کیا ملتا ہے؟ صلاحوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں یا ان پر جرمانہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ جرنلزم سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اسی پر ہی ختم ہوتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر معاشرے میں اگر وہ معاشرہ جمہوری معاشرہ ہے تو وہاں کی عوام کو بولنے کا حق اور اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے اور تاکہ وہ اپنا ایک اوپینین جنریٹ کر سکیں. جی ذیشان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کے کچھ آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں, کچھ کالمز بھی پڑھے ہیں. آپ کافی زیادہ ایگریسو نظر آتے ہیں, خاص طور پر ان صحافیوں کے حوالے سے جو کہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. تو آپ کے خیال میں, جیسے ابھی لاریب صاحبہ نے کہا کہ جی ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ سوسائٹی کو موو آن کرنے کے لیے, اس کی گروتھ کرنے کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ فریڈم آف اسپیچ کو ایبسولوٹ ہو جانا چاہیے پاکستان میں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو تو اس میں کافی زیادہ ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے صحافی حضرات کو. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ کیا فریڈم آف اسپیچ کو ایبسولوٹ ہو جانا چاہیے پاکستان میں؟ جی فہد بیسیکلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. ہر کام کو کرنے کے کوئی نہ کوئی اصول, قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں. اگر ہم اس کام کو اس کے اصول اور قاعدے اور قوانین کے مطابق کریں گے تب ہی ہم سوسائٹی کے اندر جو فلو آ رہا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو فریڈم آف اسپیچ جتنی پاکستان میں ہے اتنی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ حضرات اور عام عوام ہو گئی, وہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں کرتے. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میڈیا کو ریسٹرکشنز ہے اور میڈیا کہتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 سے 12 کے درمیان جتنے ٹاک شو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایسا بولا جاتا ہے کہ جو کہ فریڈم آف اسپیچ ہی ہے اور کیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ فوج ہو گئی, انٹیلیجنس ہو گئی, حکومتی ادارے ہو گئے, ان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس, ہمارے پولیٹیکل لوگ ہو گئے اور کیا کہتے ہیں ہمارے وزیر ہو گئے, ان کو ڈائریکٹلی ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر لائبل ہو گیا اور سلنڈر جیسے قوانین موجود ہیں, لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی جیل کے پیچھے بھی گیا ہو یا کسی کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کسی قسم کا جرمانہ ہوا ہو. پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان کے دور حکومت میں جتنی فریڈم آف اسپیچ دی گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے دی ہو. لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کرونا کے حالات میں بھی عمران خان نے میڈیا کی ٹیمز کو اور میڈیا کے سارے چینلز کو براہ راست بلا کے ان کے ساتھ بات کیا تاکہ عوام کی آواز کو میڈیا ان کے تک پہنچا سکے. اور جہاں تک رہی آرٹیکل 19 کی بات, تو اس کے اندر بھی کچھ ریسٹرکشن ہیں لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ایک صحافی کا ہی کام ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ کے درمیان جو ہے وہ لائن ڈرا کرے. ہمیں اپنے آپ کو خود سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس بات کا ہمیں خیال رہے کہ ہماری کسی بھی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو. جی یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہیٹ اسپیچ اور فری اسپیچ کے درمیان کی جو لائن ہے اس کو سیپریٹ رکھا جا سکے. ٹھیک ہے جی بالکل. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس وقت ڈکلائن کا جو شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور ہم مزید اپنے پینل سے جو ہے وہ کویشچنز کریں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذیشان صاحب سے کہ پاکستان میں فریڈم آف جو اسپیچ ہے اس کو ایبسولوٹ ہو جانا چاہیے. لریب صاحبہ اب آپ کی طرف آتے ہیں.
آپ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی آپ ایک انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہیں، دنیا بھر میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کو کافی باریکی سے مونیٹر کرتی ہیں، جو کہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں تو فریڈم آف ایکسپریشن دنیا بھر میں، چائنا ہو، جارڈن ہو، شام ہو یا ویتنام جیسے ممالک ہوں، اس میں آلریڈی کرائسس کا شکار تھی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم 1.5-2 سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو جب سے کووڈ-19 آیا اس کے بعد کی فریڈم آف ایکسپریشن پر کیا اثرات سامنے آئے ہیں، جو کہ مطلب ڈیفینیٹلی ڈکلائن کا تو شکار تھی. تو فری اسپیچ ابیوز کو مزید کس طرح سے کووڈ-19 نے ٹریگر کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل فہد، فریڈم آف ایکسپریشن کی سچویشن جو کہ دنیا بھر کے سامنے آلریڈی تھی کہ وہ کرائسس کا بہت زیادہ شکار تھی، اور کووڈ-19 آنے سے دنیا بھر میں فریڈم آف اسپیچ ابیوز مزید ٹرائگر ہوا ہے. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 83 حکومتوں نے آزادی اظہار کے استعمال کی خلاف ورزی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کووڈ-19 پینڈیمک کا سہارا لیا ہے، اور بہت سے اتھارٹیز نے کرائٹکس پر حملے کیے، ان کو حراست میں لیا اور ان پر قانونی کارروائیاں بھی کی گئی، اور بہت سے کیسز میں کرائٹکس کو ہلاک بھی کیا گیا. دنیا میں جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان کو توڑا گیا، اور میڈیا آؤٹلیٹس ان کو بند کر دیا گیا، اور اس میں جو وکٹم شامل تھے وہ جرنلسٹ کمیونٹی تھی، سوشل ایکٹیوسٹ تھے، ہیلتھ کیئر ورکرز تھے، اور وہ تمام لوگ تھے جن لوگوں نے کرونا وائرس پر حکومت کو کریٹیسائز کیا. ہیومن رائٹ واچ نے نیشنل گورنمنٹ کو کووڈ-19 کے بارے میں رسپانس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ فری اسپیچ پر جو غیر قانونی مداخلت ہوئی ہے اس سے فریڈم آف اسپیچ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پہلے فریڈم آف اسپیچ بہت کم تھی اور اس کی وجہ سے اور فریڈم آف اسپیچ کم ہو گئی. لریب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بہت ساری جی حکومتوں نے اور ان کے اسٹیٹ آفیشلز نے جو ہے اپنے جرنلسٹ کو، اپنے رپورٹرز کو بھی کووڈ کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہوئے سسپینڈ کیا ہے، تو اس بارے میں بتائیے گا وہ ایسی کون سی حکومتیں تھیں اور کیا ہوا وہاں پہ؟ ہاں بہت سی ہیں، لیکن چائنا کی ایک واقعہ ہے جس میں 37 سالہ صحافی زنگ کو ان کے شہر شنگھائی میں وہاں پر ان کو فساد پھیلانے پر ان پر کیس کیا گیا، اور ووہان سٹی میں جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے کووڈ-19 پر تو ان کو 4 سالہ قید کی سزا سنا دی گئی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن میں بنگلہ دیش آ جاتا ہے، مصر آ جاتا ہے، جس میں صحافی اپنی گورنمنٹ پر تنقید کرنے کے لیے نظر بند ہے. اور پاکستان میں بھی ایسا ہے، اور بہت سے اور ممالک ہیں جہاں پر بلاگرز کو اور نیوز رپورٹرز کو سوشل میڈیا پر بلاک کر دیا گیا، اور ان کو اس قدر دباؤ میں لایا گیا کہ انہیں یہ کہا گیا جو ڈیٹا ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا اسے وہ ڈیل کریں، ختم کریں، اگر ایسا نہیں تھا تو ان پر کیس کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے، بالکل. ذیشان صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی پیکا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے 2016 میں آیا تھا پاکستان میں، انہوں نے ایک نیا رول جاری کیا رول 2020 کے نام سے، جس میں کہا گیا جی سوشل میڈیا پر جتنا بھی ان ایتھیکل اور ان لافل جتنا بھی کانٹینٹ ہوگا اس کو ریموو کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں اب سوشل میڈیا کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں $1 ٹریلین کمپنیز کو سوشل میڈیا کی کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اپنے آفیسز جو ہیں بنائیں اور یہاں سے جو ہے پاکستانی سوشل میڈیا کو مانیٹر کریں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو کمپلیٹلی ریگولیٹ کر دینا جو ہے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی نہیں ہوگی؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فہد، دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے آج کل ہر بندہ تنگ ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے دوسرے بندے کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ فوج کو گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جوڈیشری کو نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ گورنمنٹ پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ فیک اکاؤنٹ بنا کے کسی دوسرے کی کردار کشی شروع کر دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بات روک ٹوک کی نہیں ہے، یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تہذیب اور تنقید کے درمیان فرق بیان کرنے کا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے بہت سے پیسوں والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پورے کے پورے سوشل میڈیا سیلز بنائے ہیں، جس میں وہ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹاپک کو لے کے ان کا یا تو سنسنی پھیلانا ہوتا ہے یا تو کسی جھوٹ پہ مبنی جو نیوز ہوتی ہے اس کو اچھالنا ہوتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی بہت سے جرنلسٹ حضرات ہیں
جن کے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے پولیٹیشینز ہیں، بہت سے ایسے جو ہیں وہ شوبز کی ہستی ہیں جن کے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے امیجز کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر خراب کر رہے ہیں. لیکن ذیشان صاحب آپ یہ بتائیے کہ پیکا جو سیکشن ہے پیکا ایکٹ ہے 2016 میں جو آیا، اس کے سیکشن 37 میں آلریڈی یہ بات مینشن ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ان ایتھیکل اور ان لافل کنٹینٹ ہوگا تو اس کو ریموو کیا جائے گا. لیکن پھر ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو ایکشن ہے یہ حکومت کے مفاد میں زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پرائم منسٹر ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری ہو یا فیڈرل منسٹرز ہوں، ان کے خلاف کافی زیادہ نکتہ چینی ہوتی ہے. دیکھیں جی، بات جو ہے اس کا حکومت کو زیادہ فائدہ نہیں ہے جتنا عام عوام کو ہے. لوگ یہاں پر ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو انفارم کرتے ہیں، لیکن اتنی لاکھوں شکایتوں کے باوجود بھی ان پر یا تو وسائل کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا یا کسی وجہ سے. لیکن جو ان کا جو ایف آئی اے اور پی ٹی اے کا جو نظام ہے وہ پوری طرح ورک نہیں کر رہا. یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس میں جو عام عوام ہے اس کو کس طرح نقصان ہو رہا ہے. اس میں اس طرح نقصان ہو رہا ہے کہ ہم آئے دن دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی بھی تصویر کو بغیر اجازت اٹھا کے اس کا استعمال کر سکتا ہے. یہاں پر ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر اس قسم کا کسی نے جو ہے نا وہ اس کو سزا دی گئی ہو. میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیز کو دعوت دے، وہ یہاں پہ اپنے آفیسز بنائیں اور اس کے بارے میں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کے اوپر ایک مکمل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک ایسا کونسل بننا چاہیے جس کے اندر سب سٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو شامل کر دیا جائے، اور ان سائبر کرائم میں ملک کے سارے اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس جو سائبر کرائم کے لاز ہیں ان کو اور سخت کر دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. لبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ ابھی ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، وہاں پر ہمارے جو صحافی حضرات ہیں یا ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ جو کام کرتے ہیں وہاں پر میڈیا نمائندگان ہیں، ان کو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ڈیفینیٹلی ہم اگر بات کرتے ہیں ہمارے جیو کے جو اینکر ہیں طلعت حسین صاحب، ان کے پروگرامز کو بھی سینسر کیا جاتا ہے. اگر اس کے پروگرام میں ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کا وہ والا حصہ ہی وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو پریس فریڈم پاکستان میں ہے، جو کہ آلریڈی ڈکلائن کا شکار تو نظر آ رہی ہے ہمیں خاص طور پہ 2-3 سالوں میں، تو ان اناؤنسڈ سینسرشپ کس طرح سے پریس فریڈم کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہی ہے مزید؟ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ایکچولی بات یہ ایسے ہے کہ اگر ہم پاس میں دیکھیں تو پاس میں جب مارشل لاء لگتا ہے آپ کا پاکستان میں تو آئین معطل ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا آئین ہی معطل ہو جائے گا تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا جو فریڈم آف اسپیچ ہے صحیح ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. صحیح ہے. اسی طرح جب چیزیں لمیٹڈ ہو جائیں گی، جب آپ کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہمارے آئین ہے اس کی بالادستی کریں اور اس کے لیے لڑے. یہ نہیں کہ ہم جا کے دھرنے ورنے کریں، اور نہ ہی صرف کتابی یہ لڑائی ہونی چاہیے. لوگوں کا یہ حقوق ہے، وہ فریڈم آف اسپیچ سے بول سکتے ہیں، ان کے لیے ہمیں اسٹینڈ لینا ہے. اب جیسے کہ بات کریں ہم پرویز مشرف صاحب کی، جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کرتے ہیں پہلے، کہ ان کے دور میں صرف ایک ٹی وی چینل تھا پرائیویٹ، پی ٹی وی. بالکل صحیح ہے. اسی پہ نیوز آتی تھی، لیکن ساتھ نیوز پیپر آتا تھا. اب نیوز پیپرز کا ایشو یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی سلیکٹڈ جو نیوز ہے وہ لینی ہے، باقی ساری ہٹا دینی ہے. پورا نیوز پیپر چیک آؤٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے نیوز پیپرز میں کچھ جگہ خالی ہوتی تھی. جی بالکل بلینک ہوتی تھی. اب اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا دور ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے سارے جو وہ ہے آپ کے چینل ان کو آن ایئر ہی نہیں ہونے دیا، ان سب کو بند کر دیا. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کا جو رپورٹر ہے وہ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی میں نیوز لے کر آتا ہوں، وہ اپروو ہی نہیں ہوتی، وہ آن ایئر ہی نہیں ہوتی، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اب آپ نے طلعت حسین کی بات کی ہے، وہ بھی ان کا شو بھی بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 24 نیوز جو ہے آپ کا وہ انلیگل کرنٹ افیئرس کی وجہ سے بند کر دیے گئے. تو جو یہ ہمارے صحافی ہیں اور ہمارے نیوز اینکر وغیرہ ہیں، انہی کو سارا جو مسئلے مسائل کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد ان کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے اور جو ہے سارے مسئلے مسائل ان کے سر آ جاتے ہیں. جی
جی بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے صحافت کی دنیا میں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے انٹرسٹنگ کویشچنز ہم پوچھیں گے اپنے پینل سے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے کہ جی ان اناؤنس سینسرشپ کی بات ہو رہی تھی اور لریب صاحبہ سے بھی ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں ذیشان صاحب سے. ذیشان صاحب آپ بتائیے گا کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی کہ پاکستان میں انڈر تھریٹ ہے, وہیں پر فریڈم آف اسپیچ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس فریڈم آف اسپیچ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے نقطۂ نظر کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر کچھ بھی کسی بھی طریقے سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں یا اسٹیٹ آفیشلز ہیں وہ اپنا کام کس طرح سے یہاں پر کر رہی ہیں ہیٹ اسپیچ اور فری اسپیچ کے درمیان کی لائن کو سیپریٹ رکھنے کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ, چاہے ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی ہی کیوں نہ ہو, چاہے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا کوئی بھی تھرڈ پرسن ہو, کوئی عام آدمی ہو, وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے پبلکلی جو ہے نا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پیمرا اپنا کام صحیح طرح سے کر رہی ہے یا ہمیں جو ہے مزید ایک تگڑی ریگولیٹری اتھارٹی کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر پاکستان میں؟ جی بالکل فہد, یہ ایک بالکل ویلڈ کوشچن ہے. پاکستان جو ہے نا ایک بہت ڈائیورس قسم کا ملک ہے. یہاں پہ مختلف ایتھنیسٹی اور مختلف قومیں رہتی ہیں. اب ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مختلف فرقے کے لوگ بھی ہیں. اب جب فریڈم آف اسپیچ کی بات آتی ہے تو لوگ اپنی حدود سے یہاں پر تجاوز کر دیتے ہیں, چاہے ہمارے یا اس میں مذہبی لوگ بھی شامل کر لیں آپ. وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں ہر طرح کے مسئلے ہیں. جس طرح ہم ایکسٹریمزم دیکھتے ہیں, ہم نے اپنی تاریخ میں 70 سالوں سے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے ہر مسئلے کو ہم نے ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لائک ہم نے اپنے چند سالوں میں اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ ہم نے مذہبی ایکسٹریمزم کس حد تک دیکھی ہی ہے. اب یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور اگر ہم پیمرا کی بات کریں تو پیمرا کے 24 کلیئر کٹ پوائنٹس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہو گئی اور اینٹی اسلامک کنٹینٹ کسی بھی قسم کا براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس میں وہ فردر اس میں اور بھی بات یہ ایڈ کی ہے کہ کسی کی ذات پات ہو گئی, کسی کی ڈسیبلٹی ہو گئی یا رنگ ہو گیا, اور اس طرح کا کوئی بھی قسم کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریسنٹلی رمضانوں میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ میڈیا چینلز نے جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے مختلف فرقوں کے لوگوں کو بٹھا کے ان کے درمیان طرح طرح کے سوالات بنائے ہیں کہ تاکہ ان کی ریٹنگ بنے, اور یہاں مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے وہ اور بڑا ہے. اب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایف سی سی کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ایک تگڑی ریگولیٹری ہے جو کہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے انڈر کام کرتی ہے. اور انگلینڈ میں آفکوم کے نام سے ایک برٹش میڈیا کا ادارہ ہے, اچھے طریقے سے کام بھی کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز اور بریکنگ نیوز کی ہی جنگ ہے. یہاں پر جو خبر کی کریڈیبلٹی ہے اس سے زیادہ خبر کی ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. لائک ہر میڈیا چینل چاہ رہا ہے کہ میری خبر سب سے آگے ہو, اور خبر کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کی طرف فوکس نہیں ہے. میرے خیال سے جو پی ٹی اے جو ہے وہ اور پیمرا جو ہے وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کر رہے. حکومت کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملا کے اچھی خاصی تگڑی ریگولیٹری بنانی ہوگی جو کہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ یعنی آپ ریگولیٹ یہ کرے. سمجھتے ہیں کہ پیمرا اس وقت اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا؟ جی بالکل اوکے. لبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں صحافیوں کے کردار پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پہلے صحافت اور طرح سے ہوتی تھی, اب صحافت کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آزادی صحافت کے لیے جو صحافی برادری ہے ان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جو آج کے یہ ینگ جرنلسٹ سامنے آ رہے ہیں یہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں؟ جی دیکھیں, میرے خیال سے اس مئی کو تقریباً 30 سال مکمل ہو چکے ہیں جب پاکستان میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے. اور آپ نے دیکھا اس وقت بھی صحافی کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صحافی جو ہے وہ اس چیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو سٹیبل کر سکے, وہ آرام سے رہ سکے. لیکن آزادی کے خلاف بہت سے عوامی ابھی بھی بہت سرگرم ہیں. پاکستان میں صحافیوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 1990 سے لے کر 2021 تک ابھی تک 138 صحافی
قتل ہو چکے ہیں، جس جو بالکل صحافیوں کی 70% نکلتا ہے، صحیح ہے، اور جو قتل ہوتے ہیں ان کے قاتل کو ابھی تک سزا نہیں ملی، صحیح ہے، اور اگر سزا سنائی بھی گئی ہے تو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. جی لبیب صاحب، لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ یہاں پر اگر ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کسی بھی ملک کے لیے جو ایک آزادی صحافت ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ملکوں کی ایگزامپلز ہیں جہاں پر آزادی صحافت کا تصور تک نہیں ہے، لیکن وہ ملک جو ہے وہ معاشی میدانوں میں کافی ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظام حکومت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں تو تمام لوگوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ رہنا، لیکن اس لیے یہ جو آپ کا میڈیا ہے وہ بہت اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے. وہ اگر کوئی انسانی حقوق ہے تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اگر کہیں جو ہے آپ کا جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو وہاں جا کے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے. لیکن اگر صرف جو میڈیا ہے نا ہمارا، وہ صرف انفارمیشن نہیں دے رہا آپ کو، صحیح ہے، وہ لوگوں کی زندگیاں بھی بچا رہے ہیں. اور اگر آپ اس انفارمیشن کو صحیح جگہ استعمال بھی کریں تو ہماری جو انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے بہت سی جانیں بچیں گی، نہ کہ جانیں ضائع ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. لڑیب صاحبہ آپ بتائیے گا، آپ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہیں، ڈیفینیٹلی ہر طرف جو ہے مانیٹرنگ کرتی ہیں اور کافی زیادہ اپڈیٹ بھی نظر آتی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو ہے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ سامنے 2021 کی جو ہے وہ جاری کی ہے، جس کے مطابق 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان اس وقت 145ویں نمبر پر گر چکا ہے. یعنی اس وقت پاکستان کی سچویشن پریس فریڈم کی اور میڈیا کی ڈکلائن کا شکار ہے. اگر ہم 2018 کے الیکشنز کی بات کریں تو اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ جیتی اور عمران خان صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نمبرز مزید ہمیں گرتے ہوئے ہی نظر آئے ہیں. تو ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے ابھی تک کی سچویشن میں میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ اس وقت میڈیا کے اوپر کافی ریسٹرکشنز لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور صحافیوں کا بھی یہی جو ہے وہ کویشچنز ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کہ یہ اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل، یہ بات ہم سب کے سامنے ہی واضح ہے کہ پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں میڈیا کی آزادی میں واضح پاکستان میں کمی آئی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس، پاکستان اس وقت ایک بہت ہی ڈارکسٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے. پاکستان کا میڈیا بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ نجم سیٹھی، نصرت جاوید، مرتضیٰ سولنگی اور بہت سے سینئر جرنلسٹ ایسے ہیں جنہیں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے. جب پی ٹی آئی نے 2018 کا الیکشن جیتا اور عمران خان صاحب نے میڈیا کی کردار کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آزاد میڈیا اور آزاد صحافت نہ ہوتی تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار سنبھالا اور عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن لیا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے میڈیا اور میڈیا میں بہت سے ایسے صحافی تھے اور رپورٹر تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بھی بات کی تھی، انہیں بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو بڑھاوا دیتا، نہ کہ میڈیا پر ریسٹرکشنز لگاتا. تو عمران خان صاحب ابھی نے میں نے ریسنٹلی آتے بالکل ہی دیکھا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بی بی سی کو ہارڈ ٹائم میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جو ہے کہا کہ جی پاکستان میں جتنی آزادی صحافت ہے اتنی تو مغرب کے اندر بھی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر تو بالکل الٹی گیم ہے، یہاں پر تو صحافی حضرات جو ہے وہ جاب لیس ہو چکے ہیں. تو آپ کی بات سے میں ایگری کرنا چاہوں گا، یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پر جو صحافی حضرات ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کے جو بچے ہیں جو کہ میس کام کر کے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی وہ صحافی جو ہیں وہ روکنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں مت آئیں. یعنی اس قدر اس وقت سچویشن جو ہے وہ اپولنگ ہے پاکستان میں پریس فریڈم کی. تو اپنے تمام پینل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم پروگرام کو یہیں پر اختتام کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اور اپنا جو ہے وہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حکومت کو چاہیے خاص طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے خلاف جو اگر صحافی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، فریڈم آف سپیچ کا حق ہے، ان کے آرٹیکل کے اندر یہ موجود ہے بات.
تو آرٹیکل 19 ہو یا آرٹیکل 19A ہو تو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے صحافیوں کے لیے یا ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے. تو اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.